عبدالحی صاحب کے صاحبزادے، کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ. ہے اسامہ حی، اسامہ عبدالحی. جی اسامہ بن حی، ماشاء اللہ. حضور میرا دوسرا سوال ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان لوگ ہیں جیسے کہ پیلسٹائن میں اور بوسنیا اور فرانس میں جو پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف یہ مسلمان لوگ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ مسلم لوگوں کے وجہ نہیں ہے؟ جس چیز کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس کا مطالعہ کریں تو آپ ہی سمجھا رہے ہیں، مشکل ہی کوئی نہیں. جتنی پرابلمس بوسنیا میں پیدا ہوئی ہیں غیر مسلموں نے پیدا کی تھیں، ان کی طرف سے حملہ ہوا، ان کی طرف سے مظالم ہوئے، اور جنہوں نے جوابی کارروائی کی ان بیچاروں کو تو ہاتھ باندھ دیے گئے. ان کے لیے جو بقا کے لیے، ان زندہ رہنے کے لیے ضروری اسلحہ تھا وہ بھی چھین لیے گئے ان سے. ساری مدد کے راستے ان کے بند ہو گئے. روس کی طرف سے بڑے وسیع بارڈر سے یوگوسلاویا سامان پہنچنے کے سارے راستے کھلے تھے، اور یوگوسلاویا سے جو سرب قوموں پر مشتمل ہے زیادہ تر، وہ ان کو مدد ہر قسم کی پہنچ رہی تھی، نظر آ رہی تھی. گولہ بارود ہر چیز ان کو حاصل تھا، توپیں بڑی بڑی. تو مسئلہ کس نے پیدا کیا ہے؟ مسلمانوں نے. بتائیں. نہیں. پھر صاحب یہ جواب ہے. اس لیے جس جگہ بھی یہ کہتے ہیں وہاں مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ مسئلہ یہ لوگ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اردو کا مسئلہ کس نے پیدا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا. جب کوئی عروج کرنے والی قومیں متکبر ہو کر خدا بن جائیں تو وہ جغرافیہ بنانے کے حق اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، منافعائز کر لیتے ہیں. ان کے بنائے ہوئے جغرافیہ میں کوئی تبدیلی کرے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی قیمت پر اس کو اجازت دیں. خدا کے بنائے ہوئے جغرافیہ میں وہ جتنی مزید تبدیلیاں کر لیں. تو جغرافیہ تاریخ کے تابع ازل تک بدلتا رہتا ہے، اور جس قوم کو عروج حاصل ہو اور طاقت حاصل ہو وہ جغرافیہ کارو کرتی ہے، گھڑتی ہے. تو آج کل جغرافیہ ان کے قبضہ قدرت میں گیا ہوا ہے. شرارت سے مراد یہ ہے کہ فساد پیدا کرتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے جغرافیہ کو قبول نہ کر کے بڑی خبیث چیز ہے، یہ بڑا سخت فسادی ہے. اب صدام حسین کا فساد کیا تھا؟ اس کا فساد صرف اتنا تھا کہ کویت جو عراق کا حصہ تھا، انگریز نے جو جغرافیہ بنایا اس میں اس کو کاٹ کر ایک الگ ریاست بنا دیا. اس کو اپنی بقا کے لیے ساحل سمندر تک پہنچنے کے لیے اس کا جو حصہ درکار تھا، اس یقین پر کہ ہمارا ملک تھا، اس کی طرف اس نے حملہ کیا یا حاصل کرنے کی جو کوشش کی. یہ ایک اتنا بڑا فساد تھا جسے ساری دنیا دہل گئی اور بڑی بڑی حکومتوں کو خطرے لاحق ہو گئے. فساد صدام حسین نے کیا نا، جو حملہ کیا، لیکن فساد کی روح کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ انگریز نے جو جغرافیہ بنایا تھا اس نے جرأت یہ کی، اور کتنی خطرناک جرأت ہے کہ اس جغرافیہ کو تبدیل کر کے اپنے جغرافیہ کے ساتھ شامل کر لے، کیونکہ وہ نزدیک کی تاریخ کا جغرافیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور فلسطین میں کیا ہوا؟ فلسطین میں 2000 برس پہلے جغرافیہ تبدیل ہو چکا تھا، اور وہ انگریزوں کا بنایا ہوا جغرافیہ نہیں تھا، اور جغرافیہ تبدیل ہو کر مستحکم ہو چکی تھی. جو مستحکمت پہلے رومن تھی، پھر دوسری آتی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جلد ہی تقریباً 1300 سال پہلے آج سے فلسطین پر مسلمان مستحکم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اس جغرافیہ کو کس نے تبدیل کیا ہے؟ انگریزوں نے. اس وجہ پر کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہاں پہلے یہودی آباد تھے، اس لیے تاریخ کے بنائے ہوئے جغرافیہ کے مطابق ہونا چاہیے. تو بعید کی تاریخ یاد رہی اور عراق کے قریب کی تاریخ بھول جائے. کون سا اصول اس میں کام کر رہا ہے؟ طاقت کا. اور یہ اصول بڑا پکا اصول ہے، مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے
کہ مائٹ از رائٹ یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. اس لیے اگر انہوں نے لڑنا ہے تو پاگل پن نہ کریں کہ کمزور ہو کر بڑوں کے ساتھ بحث چھیڑ بیٹھیں. اگر کریں گے تو پھر اس کے مقابل کی سزا قبول کرنے کے لیے یا جرات کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر یہ بحث منطقی کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ سب بیکار ہے. یہ دنیا طاقت کی دنیا ہے، طاقت کی بات سنتی ہے. پہلے طاقت حاصل کرو اور پھر اپنا ایک مقام پیدا کرو، جیسے جاپان نے کیا ہے. چھوٹا سا ملک اب سب کی رہنمائی کر گیا ہے، اور جاپانیوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے معلوم محسوس کر لیا کہ طاقت کے سوا یہ زبان سمجھتے نہیں، اس لیے ہم نے طاقت پیدا کی اور دیکھو اس کو کتنا وقار حاصل ہوا ہے، بہت بڑا مرتبہ ملا ہے. تو طاقت اور اقتصادیات دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. پہلے اقتصادیات مضبوط ہوتی ہیں، پھر طاقت مضبوط ہوتی ہے. اور اقتصادیات مضبوط ہوں تو ضروری نہیں کہ طاقت بھی مضبوط ہو. پھر شعور ہونا چاہیے کہ اس اقتصادی دولت کو کیسے استعمال کیا جائے. تو جاپان کو یہ سب چیزیں حاصل تھیں. اقتصادیات اس نے اپنی بہتر کی اور شعور تھا، اس لیے ان کا بہترین استعمال کیا اور ان سے ہتھیار مانگنے کی کوئی مہم اس نے نہیں چلائی. کیونکہ اتنی چھوٹی سی بات جاپان کو معلوم تھی کہ جن قوموں سے مقابلہ کرنا ہے، جن کے سامنے سر اٹھانا ہے، ان کے سے بھیک مانگ مانگ کے ہتھیاروں کی ان سے لڑائی نہیں ہو سکتی. جو کچھ بنایا خود بنایا، نقل اتاری ان کی، لیکن نقل اتار کے کمال کر گئے کہ اس سے بھی بہتر چیز کر گئے. یہ سیدھا سادہ اصول جاپان نے سیکھ لیا جس کا مذہب ہی کوئی نہیں تھا. اور مسلمانوں کو خدا نے اتنی عقل دی، حکمت و ضالت المومن ہے. میں جہاں جہاں بھی حکمت دیکھو گے اس کی نقل اتارنا اور شرمندہ نہ ہونا، یہ بات ہے جو دراصل مومن کو زیب دیتی ہے. حکمت تمہاری خاطر بھی خدا تعالیٰ نے وزڈم پیدا کی ہے. تو حکمت کی باتیں سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو. یہ کرنے کے بجائے تھوڑی سی طاقت تو آتی ہے، چلانے بڑی اونچی مان لائی جاتے ہیں. صدام حسین صاحب کی تقریریں سن لیں کہ ہم یوں مٹا دیں گے، یہ بیگز لے کے آئے امریکن اور ان بیگوں میں بند کر کے ان کی لاش واپس جائیں گی. انہوں نے ویتنام میں دیکھا تھا کچھ ہوا تھا، تو ویتنام والا کردار تو حاصل کرتے، اور ویتنام والا جغرافیہ تو ہوتا ان کا. ویتنام میں تو اتنی ویجیٹیٹو گروتھ ہے کہ وہاں ہر درخت کے اندر ایک ان کا دشمن چھپ سکتا ہے. یا کھلے ریت کے میدانوں میں کیا چھپیں گے؟ جو انہوں نے ٹرنچز بنائی تھی ان کے اندر انہوں نے بم مار مار کے ان کو وہیں جلا کر بھون کے ختم کر دیا. تیل ڈال کے ان کو آگیں لگا دیں، زندہ اس سے نہیں جل گئے سب کچھ. اب عقل کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ انسان مقابلہ کرے اور بنیادی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے پھر مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ توپیں جو توپ کے جو بنا رہا ہے خدام حسین، یہ بھی ان لوگوں کی بڑی مزیدار چلاکیاں ہیں. کھیلتے ہیں لوگوں سے. وہ ساری توپ انگریز بنا بنا کے دے رہے تھے اس کو، پرزا، اور ہر پرزے کی قیمت بے شمار حاصل کر رہے تھے. اس کی اصل قیمت سے بہت زیادہ. ٹرک بھی انگریزوں بھی جاتے تھے اور پتہ تھا سب کو کتنا ہو گیا، کتنی بننے والی ہے. اور دنیا کو کہہ رہے تھے ہماری معلومات کے مطابق توپ بننے والی ہے جو اتنے 1000 میل تک گولا پھینکے گی اور ساری دنیا کا ملک خطرے میں پڑ جائے گا. ایک توپ. ان کے راکٹ جو ہیں وہ ساری دنیا کے چکر کھا سکتا ہے، جہاں چاہے گر جائیں. یہ کھیل تماشے ہو رہے ہیں، آپ سب کو پاگل بنا رہے ہیں. غریب ہو کمزور ہو طاقت سے بڑھ کے سلانا مارے، مگر پاگل تو نہ بنو. میں یہ کہتا ہوں ان کو کہ خدا کے واسطے عزت تو بچا لو. اگر جسم میں بچتا تو عزت نفس تو بچاؤ. ہر وقت تمہیں پاگل بناتے ہیں، ہر وقت تم سے کھیلتے ہیں. یہ تسلیم کر لو کہ تمہیں طاقت نہیں ہے اور دعا کرو اور طاقت بڑھاؤ، اور اس طریق پر طاقت بڑھاؤ کہ دشمن اس پر ہاتھ نہ ڈال سکے.
جیسے جاپان نے جب طاقت بڑھائی ہے تو اس کا کچھ بھی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے جی ٹھیک.